وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ۔ برادران اسلام، خطبے کے اندر جن آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، کیونکہ آج کے اس خطبے میں 3 مختلف مضامین نکاح کے متعلق جو ہے وہ درپیش ہوں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ نکاح میں سادگی کیا ہے، دوسرا یہ کہ جہیز شریعت کی نظر میں حرام ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ نکاح کی دعوت کا حکم شریعت کی نظر میں کیا ہے۔ گزشتہ جمعے کے اندر یہ بات آپ کے سامنے اچھی طریقے سے آئی تھی کہ جنسی تسکین کے لیے انسان کتنا تڑپتا ہے، اس کا اللہ نے جو نظام بنایا اسلام کے اندر وہ صرف نکاح ہے۔ نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جنسی تسکین کو پورا کرنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الروم میں بہت ساری اللہ نے قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ آیت درمیان میں اللہ نے جو ہے اپنی قدرت کی نشانیوں میں ان چیزوں کو شامل کر کے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اللہ کی قدرتی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری ہی ذاتوں سے، تمہاری ہی جانوں سے اللہ نے بیویاں اور جوڑے بنائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دونوں کے درمیان اللہ نے مودت بھی رکھی اور رحمت بھی رکھا۔ ورنہ اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی کچھ لوگوں کی بات چیت سے ان کے درمیان میں ایسی محبت پیدا ہو جائے، غیر مرد اگر اس کی بیوی پر نظر ڈالے تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، جبکہ چند لمحہ پہلے وہ عورت اس کے لیے اجنبی تھی۔ ایسی محبت اللہ نے کیسے ڈالی؟ اس نکاح کے راستے سے۔ یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہارے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں مودت، محبت اور رحمت اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ فرما کر اللہ نے فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جس کا دماغ خواہشات سے بھرا ہوتا ہے، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، ایسے دماغی قسم کے لوگ اس پوتر نکاح کے رشتے کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے اللہ نے اس میں غور کرنے کی نشانیاں رکھی ہیں جن میں کچھ غور و فکر کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ اب ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ تمہاری ہی نسلوں سے اللہ نے تمہاری کیا کی ہیں؟ بیویاں پیدا کی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان میں محبت اور الفت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک خطبے میں جو پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو 4 چیزوں کی مناسبت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کسی بھی عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی حسبہا، اس کی نسل، حسب اور نسب کی وجہ سے، خاندانی ہے غیر خاندانی ہے، ولی مالہا، اس کے مال اور دولت کی وجہ سے، ولی دینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ حدیث کی ترتیب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو فرمایا لمالہا فرمایا، پھر ولی حسبہا فرمایا، پھر ولی جمالہا فرمایا، پھر لاسٹ آخر میں فرمایا ولی دینہا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کو چھوڑ کر آگے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین کو ترجیح دو۔
مال اور دولت میں میاں بیوی برابر نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، دینداری پہلے۔ جمال میں اونچ نیچ ہے، نکاح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، دینداری پہلے۔ حسب اور نسب میں فرق آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر مساوات ہے، اور کفو کے نام پہ لوگ جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنی ہی برادری کی بچی کو اپنی ہی برادری میں دیں گے، دلیل یہ بتائیں گے کہ اسلام میں نکاح میں کفو ہے۔ حالانکہ کفو کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی ہی برادری کی بچی کو اپنی ہی خاندان میں دو، اس کا مطلب کفو ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ نہ مال کی ترجیح فرمائی، نہ حسب اور نسب کی ترجیح فرمائی، اور نہ خوبصورتی کی ترجیح فرمائی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا کہ میری بچی کا نکاح چاروں طرف سے رشتے آ رہے ہیں، کس سے کروں؟ دیکھیے، شریعت نے عورتوں کے اندر بھی کچھ کوالٹیز دی ہیں، یہ کوالٹیز کی عورتوں سے کیا کرو؟ نکاح کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کی کوالٹیز کی امت کو بتایا کہ یہ کوالٹی کا بچہ ہو، آنکھ بند کر کے دو۔ تو صحابی آئے، کہا کہ میرے بچے کو چاروں طرف سے رشتے آ رہے ہیں، کہ میں کس کو ترجیح دوں؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں تقوی اور دینداری ہو اسے دے دو۔ اس کی زندگی میں تقوی اور دینداری ہے، اس کو ترجیح دو اپنی بچی کے نکاح میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں سے مخاطب کر کے ایک مرتبہ فرمایا، اپنی بچی کا نکاح اگر کوئی رشتہ لے کر آئے اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کی دینداری پر تم کو اطمینان ہے، اس کی پرہیزگاری پر تم کو اطمینان ہے، اس کی تقوی طہارت پر، اس کی پاک دامنی پر، اس کی عفت پر تم کو اطمینان ہے، تو تم جو ہے اس پر کیا کر لو؟ راضی ہو جاؤ۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے، دینداری اور تقوی کو مرجح نہیں بناؤ گے، ترجیح نہیں دو گے، پھر یہی عورتیں دنیا میں فتنے فساد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ شریعت نے نکاح میں سب سے زیادہ جس چیز کو پروموٹ کیا ہے وہ ہے دینداری اور تقوی۔ اور بڑی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے رسم کی ادائیگی کے لیے ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بتایا تھا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے عظیم الشان نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہو۔ ہمارے ہاں سادگی کے رواج ہی ختم ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مسلم شریف میں سادگی کے حوالے سے، جبکہ سادگی ایسا لفظ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہوتا ہے، شادی بیاہ کے اندر بھی، لباس کے اندر بھی، رہن سہن کے اندر بھی، فرمایا سادگی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ سادگی ہر شعبے کے اندر سادگی۔ اللہ نے جو دین، جو اسلام ہم کو دیا ہے وہ مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام حیات، اور مومن اور مسلمان اسی نظام حیات کے دائرے میں گھومتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ہٹ کر، دیکھیے شریعت نام ہے اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کی طریقے کا، دونوں کو ملا کے بولیں گے شریعت، دونوں سے ہٹ کر اگر جو کہ کام کرتا ہے، قرآن نے اس کو کافر کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دین اور شریعت کو میں نے لایا ہے، تمہاری خواہشات اس شریعت کے تابع جب تک نہیں ہوں گے، ایمان تمہارا کامل نہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ نکاح کے اندر بھی آدمی اگر سادگی کو لائے گا، قسم خدا کی معاشرے میں زنا ختم ہوگا، گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، ابھی سے فکر نہیں ہوگی کہ ابھی جہیز کی تیاری کرنی ہے، یہ سارے بیماریاں ختم ہو جائیں گے امت سے۔
نکاح کی سادگی کے اعتبار سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ فریڈم فائٹرز ہیں، شیخ الہند کے شاگرد ہیں، سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے ان کو نوازا، پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند آئے، آخری ایام چل رہے تھے ان کی فاضلیت کے، عالمیت کے۔ ایک دیوبندی کی جو ہے ایک عام آدمی نے حضرت کے پاس آ کر کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، آپ جس کو مناسب سمجھے، آپ جہاں بولے وہاں پہ کر دیں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ اس واقعے کے خود کیا ہے راوی ہیں۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عام آدمی عالم سے آ کے پوچھتا تھا کہ میری بچی کا نکاح کس سے کرایا جائے، گھر کے باپ سے نہیں، گھر کے بڑوں سے نہیں، اور جو آج کل کے جو دلال قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں سے نہیں پوچھتا کہ نکاح کس سے کرایا جائے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ میرے شاگردین ہیں، جو پسند آئے لے لو۔ اس میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تھے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ بھی تھے، عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ بھی تھے، جن کو 25 سال تک ہندوستان سے جلا وطن کیا گیا، علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ بھی تھے۔ حضرت نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہا کہ شبیر نکاح کا پیغام آیا ہے، نکاح کرو گے؟ میں سادگی کا ایک مثال آپ کو اپنے اکابر کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ سکھ برادری کا ہوں کون بیٹی دے گا؟ ہاں کوئی دے گا تو کر لیں گے، ہاں کریں گے۔ حضرت کی غربت کا یہ عالم تھا کہ زندگی میں ان کی ملکیت میں سوائے جو بدن پہ لباس تھا کوئی دوسرا لباس بھی نہیں تھا۔ حضرت نے بتایا کہ بھائی یہ دولہے صاحب رہیں گے، آپ اثر میں جو ہے تیاری کے ساتھ جو ہے آ جائیے۔ گئے حضرت اپنے کمرے میں گئے، حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے شبیر عثمانی سے کہا کہ آج تیرا نکاح ہے، نئے کپڑے سلوا دے یا کہیں سے جو ہے لے لے یا کسی سے مانگ لے۔ کہا مانگنا، سوال کرنا تو اچھی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ جو کپڑا پہنا ہے وہ لکھا ہے حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے، وہ کپڑا بھی ہمارے پیروں میں جو ٹاٹ ہوتا ہے اتنا موٹا تھا۔ حضرت نے کہا کہ جو پہنا اس کو کم از کم دھو لے۔ ہاں یہ دھو سکتا ہوں، دھو کے پہن کر آئے، بدن پہ کپڑا بھی جو ہے بھی گیلا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت آئے، نکاح پڑھا دیے، رخصتی ہوئی۔ دوسرے دن باپ نے پوچھا بیٹی سے، بیٹے شوہر کو تم نے کیسے پایا؟ شوہر کو تم نے کیسے پایا؟ بیٹی باپ کی تربیت میں، باپ کی نظام میں پلی ہوئی تھی۔ کہا ابا جان بہت سنا ہے قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتیں، جنت کے آرام، جنت کی آسائشیں، قسم خدا کہ اللہ نے دنیا ہی میں جنت دے دی ہے۔ جب سادگی پہ جب نکاح ہوتے ہیں، عورتوں اور بیویوں کی زبانوں سے یہی الفاظ نکلتے ہیں۔ جب سادگی کو نکاح سے ختم کیا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل سادگی بالکل نکاح میں نہیں ہے، یہی سادگی کا نہ ہونا زندگی میں سارے جھگڑوں کی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتی ہے۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد نکاح کے اندر سادگی کا نہ ہونا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ تو اس لیے نکاح کے اندر بہت آسان طریقہ شریعت نے بتایا کہ 2 گواہ لے کر لاؤ، ایک وکیل لے کر لاؤ، جو باپ خود ولی ہوتا ہے، ولی ہے، 2 گواہ ہیں، اور میاں بیوی رہیں، اور کچھ افراد جو ہے نکاح میں رہیں، باقی کیا کرو تو نکاح پڑھوا دو۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح جب کرو تو اعلان کر کے کرو، کل کی دن اگر کسی نے زنا کی تہمت بھی لگائی تو گواہ موجود رہیں گے۔ نکاح کے اندر اعلان کا مقصود صرف زنا کی تہمت سے لوگوں کے درمیان برے وساوس سے بچنے کے لیے اعلان ہے، ورنہ یہ نہیں کہ بھی نکاح کے لیے پہلے رسم کیا جائے، انگیجمنٹ کیا جائے، اس کی ساری کاروائیاں پہلے ہوں، پھر نکاح ہو، پھر نکاح کے بعد پھر ولیمہ، ولیمے کے بعد پھر ساری تفصیلات۔ اس لیے نکاح کو ہم نے مشکل سے مشکل تر بنایا ہے، حالانکہ سب سے آسان نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھا۔
دوسری چیز نکاح کے راستے میں جو ہمارے آڑ بنی ہوئی ہے وہ ہے جہیز. کیا ہے؟ جہیز. چلیے اس حدیث پر ہماری بات نہیں ہوئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کو کس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے؟ 4 وجہ سے عورت سے نکاح ہوتا ہے. ولی مالہا، ولی حسبہا، ولی جمالہا، ولی دینہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چچا زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا تھا اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ سے. کفار مکہ نے ڈھنڈورا پیٹ دیا پورے مکے میں. خاندان قریش، بنو ہاشم کے کئی قبیلے تھے، قبیلہ قریش کی اعلیٰ قسم کی لڑکی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آزاد کردہ غلام سے نکاح دیا. اس وجہ سے نکاح کرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. مکے کے اندر جو تعصبانہ مزاج تھا خاندانی، اس کی رسم کو توڑ کر مساوات کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا. اس کا نام کفو نہیں. کفو شریعت میں کہتے ہیں میاں بیوی مناسبت کے رہیں، عمر میں مناسبت کے رہیں، مزاج میں مناسبت کے رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں اعلیٰ خاندان کی بچی کو اعلیٰ خاندان ہی کے لڑکے کے ساتھ کیا جائے اور نچلی خاندان کی بچی کو نچلی خاندان میں دیں گے. اس کا نام کفو نہیں ہے. یہ کفو کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ دھوکہ امت کو دیا جا رہا ہے. ورنہ پھر اس کا تم انکار کرو نا. خاندان قریش کی اعلیٰ قسم کی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ایک آزاد کردہ غلام، جبکہ غلام کی حیثیت عربوں کے یہاں، ہمارے یہاں دلتوں سے بھی زیادہ کمزور اور پسماندہ طبقہ سمجھا جاتا ہے، اس سے بھی گزرا ہوا طبقہ غلاموں کا سمجھا جاتا ہے عربوں کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کرا دیا. اس لیے عزیزوں، کیوں دینداری کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے رکھ کر زید بن حارثہ سے فرمایا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں تھے. اس وقت ملک شام کے گورنر جو تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کا پیغام بھیجا تھا ابو دردہ کے گھر. کہا کہ یزید کا نکاح آپ کی بیٹی سے کروانا چاہ رہے ہیں. خاسد نے خط لے کر آیا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے نامنظوری دی کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے نہیں کر سکتے. واپس بھیج دیا. اور انہوں نے کسی عام مسلمان کی گھروں میں جو ہے اپنی بیٹی کا پیغام پہنچایا اور نکاح کرا کے دے دیا. اور فرمایا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات مجھے پسند نہیں. میری بیٹی ایسی گھرانے میں جائے جہاں اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں، اس کے ہر حکم پر جو ہے باندیاں حاضر ہو جایا کرے، اس کے اشاروں پر غلام ناچایا کرے. پھر میری بیٹی کے پاس دین اور ایمان باقی نہیں رہے گا. ٹھکرا دیا. کیوں؟ کیونکہ یزید کے پاس دینداری نہیں تھی، مالداری تھی. تو حضرات صحابہ نے اپنی ہی برادری کے صحابی کے بیٹے کو اس وجہ سے رشتے کو نامنظور کیا، دینداری کو انہوں نے پہلے آگے رکھا، اس وجہ سے رشتہ منظور نہیں ہے. اس لیے عزیزوں، نکاح کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوانوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں. اس کا تفصیلی خاکہ میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا ہے. عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایسے نوجوان لڑکا چنو جس کے چہرے سے دین جھلکے، جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہو. اگر بیوی سے لڑے گا بھی تب بھی اللہ کا ڈر اس کو اس بات سے روکے گا کہ تمہاری بیٹی کو وہ نہیں ستائے گا، تمہاری بیٹی کو نہیں مارے گا، اس کے حقوق کی وہ پامالی نہیں کرے گا. کیوں؟ خوف خدا اس کے درمیان میں آڑ ہے، دینداری کام کرنے اس کو نہیں دیتی. اب رہا مسئلہ ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے جہیز کا، اس کا پوچھنا ہی کیا، اس کا تذکرہ کرنا ہی کیا. علماء نے کتابیں لکھ دی، مقالے لکھ دیے، بیانات ہوئے. سب سے میں تو کہتا ہوں جہیز امت کے درمیان میں جو پھیلا ہوا ہے اس کو پھیلانے والے ذمہ دار کون ہیں میں بتاؤں گا.
بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. کیا دیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ. جہیز جانتے ہیں نا؟ جہیز شوہر بن مانگے بلا مانگے عورتوں کی طرف سے آنے والے سامان کو جہیز کہتے ہیں. الفاظ پہ میرے غور کرو. فتاوی شامی میں لکھا ہے جہیز نام ہے ہر اس سامان کا جو عورت اپنے میکے کے گھر سے لے کر آتی ہے، بن مانگے بلا مانگے. بن مانگے مانگنے کے ساتھ ہے تو سمجھ میں آتا ہے جہیز ہے. بلا مانگی جہیز کیسا ہے؟ جو چیز شریعت میں عام ہو جاتی ہے، اس کی بیماری امت میں وبا عام ہو جاتی ہے، وہ چیز بلا مانگنے پر آنے پر بھی ناجائز ہوتی ہے. جہیز عام ہے امت کے اندر. کیا گارنٹی ہے کہ دلہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں مانگا بچی والوں سے، بچی کے گھر والوں نے خود بھیجا ہے؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے جہیز لینے کو تم منحوس سمجھتے ہو تو واپس کر کے جگر بتاؤ اپنا. ہم نے کہا نہیں چاہیے کہ شریعت میں یہ ناجائز ہے. اب آئی اصل دلیل پر. جو یہ ایمان فروش علماء، یہ قاضی قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے دلیل دی امت کو کہ جہیز سنت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا. سیر الصحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اپنے نکاح کے جو ہے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کی کثیر الاولاد تھی، کثیر العیال تھے، قلیل المعال تھی، فائنینشیل بھی کم تھا، اولاد زیادہ تھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد کو جو ہے تقسیم کر دیا تھا. حضرت علی کو اپنے حصے میں رکھ لیا تھا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری پرورش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے باپ کے انتقال کے بعد. جب نکاح کا تقاضا پیش آیا تو فرمایا کہ علی ہم آپ کا نکاح اپنی لخت جگر سے کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس ہے کچھ دینے کے لیے؟ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. کچھ نہیں ہے. دیکھو کچھ تو ہے. علی رضی اللہ عنہ گھر پہ گئے، جا کر دیکھا تو وہاں پر جو ہے کچھ لوہے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. بعض روایتوں میں کلہاڑی کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کو لے کر آئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ عثمان کتنے میں خریدو گے؟ فرمایا کہ 350 درہم میں خریدیں گے یا رسول اللہ. جبکہ 10 درہم مہر کافی ہوتا ہے نکاح کے مقرر ہونے کے لیے. 350 درہم میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کلہاڑی کو یا اس لوہے کی چیز کو خریدا، اور فرمایا کہ علی یہ پیسہ لے کر جاؤ، گھر کی معاشی بنیادی جو ضروریات ہے وہ خرید کر لاؤ. اس میں تکیہ لایا گیا، بستر لایا گیا، چکی لائی گئی، کچھ سامان لایا گیا، اور لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھایا اور بی بی فاطمہ کو رخصت کر دیا. کیا یہ جہیز ہوا ہے؟ بولیے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں. کیا اس کا نام جہیز ہے؟ آدمی نے اپنی ہی بیچی ہوئی چیز سے، اپنی ہی چیز سے خریدی ہوئی چیزوں کو گھر پہ لاتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے ساتھ تکیہ بھیجا تھا، چکی بھیجی تھی، بوریا بستر بھیجا تھا؟ اگر اس کا نام جہیز ہے تو یہ تاریخ یا تو غلط ہونی چاہیے، یا تم اس کا حوالہ غلط امت میں دے کر جہیز کو تم پروموٹ کر رہے ہو. اس لیے یہ بات امت میں غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا بڑا الزام، جو چیز شریعت میں نہیں، جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کہ آپ نے اپنی فاطمہ کے لیے جہیز دیا تھا، یہ تو الزام ہی ہے. اس لیے عزیزوں یہ جہیز ایسی ہماری سماج کی منحوس چیز ہے
جس کی وجہ سے بہت ساری ہماری دوشیزائیں باکرہ عورتیں گھروں میں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑھاپے کی سیڑھیوں پر پہنچ چکی ہیں، یا تو جوانی کی مزہ لینے کے لیے زنا کے راستے پر پہنچ چکی ہیں۔ اور کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ یہ کون ختم کریں گے؟ ختم کریں گے ہم اور آپ مل کے۔ جب تک امت کے اندر جہیز کے مزاج کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک نکاح مہنگا ہی رہے گا۔ وہ حدیث صادق آ جائے گی جس میں فرمایا گیا قرب قیامت میں زنا سستا ہو جائے گا، نکاح مہنگا ہو جائے گا۔ اس لیے جہیز جیسی ملعون قسم چیز کو امت سے ہٹانا ہے۔ ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی بچی کا یہاں پہ باپ ہے، یا تو اپنی جو ہے ماتحت میں لڑکیاں رکھتا ہے یا بھانجیاں رکھتا ہے، ہر آدمی یہاں کا ذمہ دار ہے۔ یہاں یہ بات اٹھ کر نکلے، عہد کر کے نکلے، میں اپنی بچی کا نکاح دین داری کی بنیاد پر کروں گا، رتی برابر بھی جہیز نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرے کہ اس کا مہر ادا نہیں کرا، فرمایا وہ زانی ہے۔ مہر تو فرض ہے، اس کی ادائیگی میں تو کوتاہی، بعض مرتبہ تو مہر کو تو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جہیز کو اتنا اعلیٰ طریقے سے باقاعدہ ڈیمانڈ کے ساتھ، بچہ زیادہ کچھ پڑھا لکھا ہے، گاڑی مانگیں گے، پیسہ مانگیں گے، گھر مانگیں گے، پراپرٹی مانگیں گے، اور باپ اپنی بیٹی کی جہیز میں قرض بھی لا کر پورا لٹا دے گا، اور باپ کے مرنے پر بھائی بھی بہن کی شادی میں بڑا حصہ لیں گے، لیکن باپ کے مرنے پر بھائی بہن کو وراثت میں نہیں دیں گے، کہہ دیں گے جو کچھ دینا تھا شادی میں دے دیا ہے، جبکہ وہ دینا گناہ تھا۔ وراثت کا حق دینا تو فرض ہے۔ قیامت میں پوچھو کہ باپ کی جائیداد میں بہن کو حصہ نہیں ملا، یہ چھوڑ کر جہیز جیسی لعنت کو کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں۔ خدا را یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے عہد کر کے اٹھے ہم نکاح کریں گے بغیر جہیز کے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس عورت سے تم پسند ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ ایک صحابی کے گھر گئے، کہا ہم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صحابی اندر گئے، کہا کہ ایک رشتہ آیا ہوا ہے، وہ آپ کو پسند ہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا نکاح آپ کی کروا دے؟ بیٹی نے کہا کہ سوچ کے بولیں گے۔ بھی دوسرے دن وہ صحابی گھر گئے، کہا کہ ہم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ جب آیا تو بیٹی نے اقرار کر لیا، اور عصر کی نماز میں مسجد نبوی پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح پڑھوایا۔ ایک کالے کلوٹے قسم کے صحابی تھے، جس ظاہری صورت تو بدصورت تھی، ان کو کوئی نکاح کا پیغام نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئے کہ مجھے کوئی بچی نہیں دے رہا ہے، کہیں نکاح کا پیغام دے رہا ہوں تو وہ دھتکار دیا جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ جاؤ، کہ میں نے بھیجا، کہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر اس صحابی کے گھر گئے، اور جا کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کا نکاح کا پیغام مجھے دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اندر گئے، کہا کس نے بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فوراً جو ہے راضی ہو گئی، اور فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے نکاح ہو گیا۔ اس لیے عزیزوں، نکاح بہت آسان چیز ہے، جہیز کی وجہ سے ہم لوگوں نے نکاح کو بہت مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے۔ اب جہیز جیسی لعنت کے اندر بہت ساری قسمیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں نے پہلے بھی کہا بنا مانگے آیا تو بھی جہیزی کے حکم میں ہے، خدا را اس کو واپس کرنے کی ذمہ دار آپ ہو۔ ہاں، آپ نے ٹھکرا دیا، ہم نے کہا تھا نکاح کے شرائط میں ہم ایک چیز بھی آپ کی نہیں لیں گے تو نہیں لیں گے، اگر آپ کی طرف سے بات گئی سب آپ ذمے سے بری ہو گئے۔ اب لڑکی والوں کے باپ نے کہا کہ نہیں، اب اپنی بچی کے لیے دے رہے ہیں تو بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن 99% طبقہ امت کا، دیکھیے شریعت میں ایک اصول ہے، سکوت بھی خاموشی رہنا بھی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے۔ جب وہاں سے جہیز کا سامان آ رہا ہے، میاں صاحب کچھ نہیں بول رہے ہیں، جبکہ ان کا ارادہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کا ہے، نہ زبان سے نکیر کے الفاظ ہیں نہ انکار کے الفاظ ہیں، جو آ رہا ہے اس پر راضی ہیں، یہ جہیز نہیں تو اور کیا ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا
عورت کو ایجاب قبول کرتے نا، شوہر کو تو مسجد میں پوچھا جاتا ہے آپ نے نکاح کو قبول کیا کہ نہیں کیا. عورت کو نکاح سے پہلے پیغام جب دیا جاتا ہے، عورت کے لیے شریعت نے 2 اختیار دیے ہیں. چاہے تو رشتے کو دھتکار دے زبان کے ذریعے سے، ورنہ اگر عورت ہنسی رضامندی کی دلیل ہے کہ یہ نکاح پر راضی ہے. خاموشی بھی نکاح میں کسی بھی مسئلے میں کیا ہوتی؟ رضامندی کی دلیل ہوتی ہے. اسی وجہ سے سماج میں پھیلے ہوئے گناہ پر نکیر نہیں کرو گے، اس کے خلاف نہیں بولو گے اور اس کو دیکھتے رہو گے، خاموش بیٹھو گے، اس گناہ کے برابر بھی تم کو شرعی مانا جائے گا. آخری چیز یہ ہے کہ نکاح کی دعوت کا رسم اور رواج شریعت کی نظر میں کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ والی حدیث میں فرمایا تھا کہ یا عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ بکری کو ذبح کرنے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح فرمایا، ایک بکری مدینے میں ذبح فرمایا، پوری مدینے والوں کو دعوت دی. جتنے سارے احادیث تم اٹھا کر لے لو، سب کے سب ولیمے میں ملیں گے. ایک حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کے جو ولی تھے وہ تھے شاہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی. انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کرایا تھا کس سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اس وقت شاہ حبش نجاشی نے پورے لوگوں کو دعوت دی تھی. یہاں پر بہت سارے کم علم علماء نے امت کے درمیان میں اس چیز کو پھیلا دیا، یہاں پر یہ دعوت نکاح کی ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھو، جتنے بھی نکاح کی دعوت کے جو تذکرہ آیا ہے وہ ولیمے کے تعلق. یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کو ولیمے کی دعوت دی جائے فَلْيَأْتِهَا، اس ولیمے کی دعوت کو جانا چاہیے. جانے کا حکم دیا ولیمے کی دعوت کو، کیوں؟ ولیمہ مسنون ہے اور نکاح کی دعوت مسنون نہیں ہے. اب کے زمانے میں تو یہ تو بالکل ناجائز ہے، کیونکہ امت نے اس کو مستقل سنت سمجھ کے کام کر رہی ہے. ہاں نکاح ہوا ہے، دیکھیے نکاح کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا نام ہے ولیمہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ ولیمہ بہتر یہ ہے کہ آدمی عورت کے ساتھ رات گزارنے کے بعد کرے، بہترین ولیمہ ہے. نہیں ہے تو پہلے بھی کر لے، جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے شب زفاف سے پہلے ہی ولیمے کی دعوت کرا دی تھی. تو نکاح کے بعد جو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا نام شریعت میں ولیمہ ہے. بعض مرتبہ جب دور دراز سے لوگ نکاح میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام عموماً نہیں ہوتا ہے، تو مہمان نوازی کے طور پر کیا جاتا ہے. یہ شروع ہوا تھا حضرات صحابہ کرام کے دور کے بعد اس کی میں نکاح کے، لیکن ان لوگوں کا جو کھلانا تھا وہ منشا نکاح کی دعوت نہیں تھی، ان کا منشا مہمان نوازی تھا. اور اس زمانے میں ساری امت مسلمہ کے ذہن سازی یہ ہے باقاعدہ نکاح کھلائیں گے، بارات والوں کو بھی باراتیوں کو بھی. نہ کھلانے پر تانے دیے جا رہے ہیں، نہ کھلانے پر رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں. کھلایا جائے صحیح طور پر، ان کی صحیح اگر دیکھ بھالی نہ کی جائے وہاں پر بھی تانے. بھئی جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے، نہ کرنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے. جو نفل درجے کی چیز ہے اس کو امت نے فرض کا درجہ دیا جو کہ بدعت ہے، اور نہ کرنے والوں پر ملامت فرمائی جو بھی بدعت ہے. آج کل تو دباؤ دیا جا رہا ہے، نکاح کے اندر یہ کام کیا جائے، ایسا سواگت کیا جائے، فلاں کیا جائے. کیا تفسیریں کروں، سارے حالات ہمارے سامنے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ نکاح کی دعوت کھانا ہے یا نہیں. یہ کی حکم ہے کہ اس وقت کے حالات میں نکاح کی دعوت میں آپ شریک نہیں ہو سکتے. امت مسلمہ اس کو ایک سنت کے طور پر ادا کر رہی ہے جبکہ بدعت ہے.
اور ایسے نکاح کے اندر بھی شرکت کرنا، بعض علماء نے فتاوا کے اندر لکھا ہے علماء کو ایسی شادیوں میں، قوم کے رہبروں کو ایسی شادیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے جہاں نکاح کی دعوت کھلائی جا رہی ہو۔ جاؤ گے امت کے لیے لوگ دلیل بن جائیں گے، جب علماء ہی آ کر کھا رہے ہیں پھر کس کا پوچھنا ہی کیا۔ اس لیے عزیزوں، اللہ نے نکاح کو آسان بنایا ہے۔ نکاح کے بعد جو دعوت کھلائی جا رہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ تم فنکشن ہالوں میں کرو، یہ ضروری نہیں کہ تم بکرا ہی کاٹو، اگرچہ تم دال کھانا بھی کھلاؤ گے۔ آج کل دعوتیں اس وجہ سے ڈر کے کی جا رہی امت میں، کہیں تانے نہ مارے، لوگوں کی تانے نہ سننا پڑے، اس وجہ سے ولیمے کے اندر بھی ہم سنت کو چھوڑ رہے ہیں، سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں تھی ہم کو۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دین کے معاملے میں پوری دنیا ہم کو ملامت کرے، ملامت ہم کو قبول ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر تم دیکھیے، اللہ نے ساری انسانیت کا الگ الگ مزاج دیا ہے، جتنا بھی تم کام کر لو کسی انسان کو تم خوش نہیں کر سکتے، کتنا بھی تم دعوت دو، ہر ایک کی من پسند کی تم ہر چیز رکھو ولیمے کے اندر، تم انسانوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ انسان کو منانے میں اگر وہی منانا اللہ کو منائے، اللہ تھوڑی باتوں میں مان جاتے ہیں، تھوڑی باتوں میں راضی ہو جاتے ہیں۔ بیوی نہیں، ماں کو بھی تم منوا نہیں سکتے، باپ کو بھی نہیں منوا سکتے، دیگر اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کے اندر اس چیز کو ختم کریں گے، انشاءاللہ یہ غربت بھی امت سے ختم ہوتی، یہ غریبوں کے اندر جو زنا پھیلا ہوا ہے یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی اگر ہم جہیز کو چھوڑ دیں گے، نکاح کی دعوت کو چھوڑ دیں گے۔ پہلے یہ طے کرنا ہے میری بچی کا رشتہ اگر ایسی طرف سے آ رہا ہے جن کا نکاح کے کھلانے کا مطالبہ ہو، جہیز کے دینے کا مطالبہ ہو، سب سے پہلے اس رشتے کو لات مار کے گھر کے باہر بھیج دو، گھر کے باہر بھیج دو۔ اللہ نے ہر ایک کا مقدر کا جوڑا طے کیا ہے، یہ مت سمجھو کہ ہماری بچی کو کون کرے گا، اللہ نظام بنائیں گے، تم اللہ کے لیے ٹھکرا رہے ہو، اللہ 100 رشتے بہتر لائیں گے۔ کیوں؟ اگر میں اس رشتے کو قبول کر لیا، میں نے غریب بچی کی شادی میں رکاوٹ بنا دی۔ غریب بچیاں مالداروں کی شادی میں جب جاتے ہیں رشتہ داری کے اندر، ان کی آن شان دیکھتے ہیں، چمک دمک دیکھتے ہیں، اس بچی کے اوپر سونا چمکا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہاں کے رنگ برنگ کی مرغن غذائیں جب ڈیلیشیس فوڈ وہاں پہ کھاتے ہیں، ان کی دلوں پہ جو چوٹ لگتی ہے، سمجھو وہی بددعا تمہارے لیے کافی ہے، وہی بددعا تمہارے لیے کافی ہے۔ اور پھر ان کی زندگی میں جو بے برکتی آتی ہے، جو لڑائی جھگڑے کوٹوں اور کچہری عدالتیں اور جیلوں تک جو نتیجہ پہنچتا ہے، انہی دوشیزاؤں کی دل کی چوٹ کی آہ ہے۔ اس لیے عزیزوں، اللہ نے نکاح میں سادگی کا حکم دیا، نبی کی پوری زندگی سادگی میں ہے، اور صحابہ نے اس کو کر کے بتایا۔ ہم بھی نبی کے اور نبی کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ ساری امت کے اندر سے زنا کو ختم کر دیں گے۔ دشمن سوچتا رہ جائے گا کہ زنا کس طریقے سے سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ نکاح میں سادگی کو لائے، جہیز جیسی ملعون قسم چیز کو جو ہے دور کر دے، اور نکاح کی دعوت کے رسم و رواج کو ختم کر دے، انشاءاللہ ساری دنیا میں امن قائم رہے گا، اور ہر طرف جو ہے نکاح کے ایک رشتے کو پوتر نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔